فتح مکہ تقریباً یہ رمضان شریف کا ہے، اور رمضان شریف میں ہی یہ مختلف تواریخ ہیں، کوئی 17، کوئی 18، کوئی 16، کوئی 20 کے مطابق۔ سب سے پہلے امیر حج بننے کا شرف بھی جناب سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمایا گیا کہ 9 ہجری میں غزوہ تبوک کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو امیر حج مقرر فرمایا، اور آپ 300 صحابہ کرام کا قافلہ لے کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ یعنی جناب ابوبکر صدیق اور جناب سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، جن کو سرکار علیہ السلام نے بعد میں سورہ توبہ جب نازل ہوئی تو دے کر بھیجا، تو پھر جب آپ آئے تو آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا آپ قائد بن کر آئے ہیں یا قاصد؟ تو حضرت مولا کائنات نے فرمایا کہ میں قاصد بن کے آیا ہوں، کہ رسول خدا علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ توبہ میں تلاوت کروں گا، مجھے پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور 4 مرتبہ اس حج پر سورہ توبہ جو ہے وہ تلاوت کی گئی۔ یعنی آپ پہلے شخص تھے کہ جن کو اجتماعی طور پر مسلمانوں کا پہلا امیر حج مقرر کیا گیا، اور آپ نے مسلمانوں کو پہلا حج کروایا۔ اور اسی طرح جناب سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو نقب اسلام مقرر فرمایا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت ابو ہریرہ کو معلم رضوان اللہ اجمعین کو معلم بنایا، اور حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کو اپنی طرف سے قربانی کے لیے 20 اونٹ بھی دیے۔ یہ اعزاز، یہ فضیلت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بنو عمرو بن عوف کے درمیان جھگڑا ہو گیا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کو جب علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر کے بعد ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے چلے گئے۔ آپ نے جاتے ہوئے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے بلال، اگر مجھے دیر ہو جائے اور عصر کا وقت ہو جائے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنا کہ وہ نماز عصر میں لوگوں کی امامت کریں۔ یعنی اس وقت تک آقا علیہ السلام کے بغیر کوئی اور شخص امامت کے فرائض سر انجام نہیں دیتا تھا۔ تو یہ پہلی شخصیت ہے کہ جن کو سرور کونین علیہ السلام نے مدینہ طیبہ سے باہر جاتے ہوئے کسی کام کی غرض سے پیچھے اپنی نیابت میں اپنی مسجد نبوی میں امام مقرر کیا۔ اور اس میں یہ واقعہ کہ جب وہ نماز عصر کے لیے کھڑے ہوئے تو آقا بے شک آپ تشریف لے آئے اور صفیں ٹوٹتی گئیں، سرکار آگے تشریف لاتے گئے اور صحابہ نے آپ کو رستہ دیا، حتیٰ کہ نماز کے دوران تسبیح ہاتھوں پر ہاتھ مارے گئے، سیٹیاں بھی کئی روایت میں آتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ سارا ماحول دیکھا اور پھر دیکھا کہ سرکار تشریف لے آئے، آپ پیچھے ہٹ گئے، سرکار آگے مصلی امامت پر آئے، جہاں سے انہوں نے قرت چھوڑی تھی سرکار نے شروع کی، نماز کو ادا کیا اور نماز ادا ہوئی۔ اللہ رب العزت نے کہیں پر یہ سوال نہیں کیا کہ محبوب نماز میری ہے، میری بندگی ہے، تو اس میں تمہاری تعظیم کیوں، تمہاری عزت کیوں؟ بلکہ اس نماز کو صحابہ کی دوسری نمازوں سے بڑھ کر اللہ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا۔ صحابہ کی محبت، وارفتگی اور عزت و تکریم آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات کی وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام 28 صفر المظفر کو جناب سرور کونین جنت البقیع تشریف لے گئے، اور جنت البقیع سے واپسی پر آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارکہ ناساز ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام ازواج مطہرات سے اجازت لے کر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر قیام فرمایا۔ باوجود ناسازی طبع کے باقاعدگی سے رسول کریم علیہ السلام نمازوں کی امامت فرماتے رہے۔ جب آپ کی
तबा मुबारक ज्यादा नासाज हुई तो फिर जनाब सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम ने जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि वो इमामत फरमाए। एक रोज जनाब सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम की जब तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल किया और हजरत सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु और सैयदना अली अल मुर्तज़ा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के हमरा मस्जिद नबी में तशरीफ लाए और हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उस वक्त नमाज ज़ोहर की इमामत फरमा रहे थे। आप रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों की आहट मुबारक सुनी तो आप रज़ियल्लाहु अन्हु पीछे हटने लगे, मगर आका करीम अलैहिस्सलाम ने इशारतन रोका और नमाज जारी रखने का इशारा किया। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इमामत में नमाज अदा की। नमाज की अदायगी के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन को मुखातिब करते हुए फरमाया, मेरे बाद मेरी कब्र को यहूदी और नसरानियों की तरह सजदागाह मत बना देना और मैं तुमको अंसार के हक में वसीयत करता हूँ। ये लोग मेरे जिस्म के पैरहन हैं और मेरा ज़ादे राह है। इन्होंने अपने वाजिबात पूरे कर दिए, अब इनके हकूक बाकी रह गए। इनमें से अच्छा काम करने वालों की कद्र करना और लफ्ज़ करने वालों से दरगुजर करना। फिर फरमाया, एक बंदा ऐसा भी है जिसके सामने दुनिया को पेश किया गया मगर उसने आखिरत को इख्तियार फरमा लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम की इस बात को सुनकर जनाब सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। तो सहाबा किबार रिज़वानुल्लाहि अजमाइन पूछने लगे, तो आपने तो किसी बंदे की बात की तो आप क्यों रो रहे हैं? तो आपने कहा, मैं समझ गया कि हुजूर अलैहिस्सलाम का इशारा अपनी तरफ। आप रज़ियल्लाहु ताला ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप, मेरी जान, मेरा माल व मता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान हो। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अबू बकर तसल्ली रखो। फिर फरमाया, अबू बकर के दरवाजे के अलावा मस्जिद की तरफ खुलने वाले तमाम घरों के दरवाजे बंद कर दो, क्योंकि मैं ऐसा कोई आदमी नहीं जानता जो दोस्ती में मेरे नजदीक अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से अफसर हो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से रिवायत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु से फरमाया, अबू बकर पूछो। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, विसाल का वक्त करीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, विसाल करीब है और बहुत ही करीब आ गया है। अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अल्लाह ताला के पास है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुबारक, काश हम अपने अंजाम के बारे में जानते होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ, सिदरतुल मुंतहा की तरफ, फिर जन्नतुल मावा की तरफ, फिर दौसे आला की तरफ, शराब तहूर से भरे हुए प्याले और रफीक आला की तरफ, मुबारक जिंदगी की तरफ। अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल कौन देगा? फरमाया, मेरे करीबी और फिर उनके करीबी। अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कफन किसका दिया जाए? फरमाया, मेरे इन कपड़ों में और यमनी लिबास और मिस्र की सफेद चादर में। अर्ज किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा कैसे पढ़े? चुनाचा ये बात सुनकर असहाब रो पड़े, आंखों से आंसू जारी थे, हिचकियां थी कि थमने का नाम न ले रही थी और इस तरह रो रहे थे जैसे कि कोई घड़ा छलक रहा हो। हर किसी का सीना गम से, अंधों से भरा हुआ था। जनाब सरवर कौनैन अलैहिस्सलाम ने जब ये आलम देखा तो आपकी मुबारक आंखों में, आपके चश्माने मुबारक में भी आंसू आ गए। फरमाया, चेहरो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ करे और तुम्हें अपने नबी से बेहतर जज़ा दे। जब तुम मुझे गुस्ल दो और कफन दे दो तो फिर मुझे उस घर में मेरी कब्र के किनारे पर चारपाई रख देना, फिर मुझे तन्हा छोड़कर बाहर निकल जाना। सबसे पहले अल्लाह ताला मुझ पर सलातो सलाम पढ़ेगा जो तुम पर रहमतें भेजता है। इसके बाद फरिश्ते तुम्हारे लिए मग़फ़िरत तलब करते हैं, फिर फरिश्तों को मुझ पर दरूद की इजाजत दी जाएगी। सबसे पहले अल्लाह की मखलूक में से जिब्राइल मेरे पास आएंगे, वो मुझ पर दरूद पढ़ेंगे, फिर मैकाईल अलैहिस्सलाम, फिर इसराफील अलैहिस्सलाम
اور پھر ایک جماعت کثیر کے ساتھ اسرائیل علیہ السلام درود پاک پڑھیں گے، پھر تمام فرشتے آئیں گے، اور اس کے بعد تم گروہ در گروہ داخل ہونا اور گروہ کی صورت میں مجھ پر درود و سلام پڑھنا، چیخ و پکار اور رونے دھونے کے باعث مجھے تکلیف نہ دینا۔ سب سے پہلے میں تم میں سے امام ہی آغاز کرے، میرے اہل بیت قریب قریب شروع کریں، پھر عورتوں کا گروہ، پھر بچوں کا گروہ آئے اور مجھ پر درود پاک پڑھتا ہوا نکلتا جائے۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو پھر عرض کیا کہ آپ کو قبر انور میں کون اتارے گا؟ ارشاد فرمایا میرے سب سے قریبی گھر والے، پھر ان سے قریبی اور فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت ان کے ساتھ ہوگی، تم ان کو نہ دیکھ سکو گے لیکن وہ تمہیں دیکھ سکیں گے۔ آپ کھڑے ہو جاؤ اور میرے بعد آنے والوں تک اس بات کو پہنچا دو۔ اللہ اکبر۔ جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب آقا کریم علیہ السلام کا وصال مبارک ہوا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو ہجوم در ہجوم لوگ آئے، رونے کی آوازیں بلند ہونے لگی۔ فرشتوں نے نبی رحمت علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں لپیٹ دیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے وصال مبارک کے متعلق لوگوں میں اختلاف ہو گیا۔ بعض لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو جھٹلا دیا، بعض گونگے ہو گئے، طویل مدت کے بعد بولنا شروع کیا، بعض لوگوں کی حالت ختمت ہو گئی، بے معنی باتیں کرنے لگے، بعض حواس باختہ ہو گئے، بعض غم سے نڈھال ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں تھے جنہوں نے آپ کی موت کا ہی سرے سے انکار کر دیا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ غم سے نڈھال ہو کر زمین پر بیٹھ گئے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے جو گونگے ہو کر رہ گئے۔ سیدنا عمر فاروق نے اپنی تلوار نکال لی اور اعلان کر دیا کہ اگر کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے تو میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ کی طرح 40 دن کے لیے اپنی قوم سے پوشیدہ ہو گئے، اور 40 دن بعد آپ واپس آ جائیں گے۔ اس حالت میں ایک جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے، جب آپ کو آپ کے وصال مبارک کی خبر ملی، اس وقت آپ بنی حارث بن خزرج کے ہاں تھے، فوراً آئے اور آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کی طرف دیکھا، پھر جھک کر آپ کے پیشانی مبارک پر بوسہ دیا، آپ کے رخسار مبارک پر بوسہ دیا، اور عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوبارہ موت کا مزہ نہیں چکھائے گا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم نبی رحمت علیہ السلام وصال فرما گئے۔ پھر لوگوں کے پاس باہر تشریف لائے اور فرمایا اے لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو یاد رکھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصال کر گئے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو یاد رکھے کہ وہ زندہ ہے، وہ حی قیوم ہے، وہ کبھی نہیں مرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے، ان سے پہلے بھی کئی رسول ہو چکے، تو کیا اگر وہ وصال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جب جناب صدیق اکبر نے یہ آیہ مبارک تلاوت کی تو معلوم ہوتا تھا کہ ہم میں سے کوئی بھی پہلے اس آیت کو جانتا ہی ہوتا۔ جب حضرت عمر فاروق نے یہ آیت سنی تو پھر فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی حضور علیہ السلام کا انتقال بالمرام ہو گیا ہے۔ ایک روایت آتی ہے کہ جناب ابوبکر صدیق کو جب آپ کے وصال مبارک کی خبر ملی تو وہ آپ کے علیہ السلام کے حجرہ مبارک میں حاضر ہوئے اور نبی کریم علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے لگے۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، ہچکیاں جاری تھیں۔ اس حالت میں بھی وہ قول و فعل میں مضبوط اور پر استقلال دکھائی دے رہے تھے۔ پھر وہ آپ علیہ السلام پر جھکے اور آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک کھولا اور آپ علیہ السلام کی پیشانی مبارک اور رخسار و مبارک کو بوسہ دیا، اور آپ علیہ السلام کے چہرے انور پر ہاتھ پھیرا اور بے ساختہ رونے لگے اور کہنے لگے کہ میرے ماں باپ، میرے بیوی بچے اور میری جان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر
فدا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی اور وصال ہر حال میں راضی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد وحی کا سلسلہ بند ہو گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کرام صلی اللہ علیہ السلام میں سے کسی کے وصال پر بند نہ ہوا تھا، وہ آپ کے وصال مبارک پر ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اوصاف عظیم کے مالک ہیں، گریہ سے بالاتر ہیں۔ آپ علیہ السلام کو وہ خصوصیات حاصل ہیں یہاں تک کہ آپ پرسکون اور محفوظ ہو چکے ہیں، اور ہم آپ کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برابر ہو گئے۔ اگر وصال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند نہ ہوتا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے لیے سب لوگ اپنی جانیں پیش کر دیتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پانی کے چشمے چلا دیتے، یعنی اس قدر روتے کہ جیسے چشمے چل گئے ہیں، جس کی ہم سکت نہیں رکھتے۔ یعنی غم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تو ہمیشہ تازہ رہے گی۔ اے اللہ تعالیٰ، ہماری یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاتھ جوڑ کے جناب ابوبکر صدیق نے عرض کیا کہ اپنے رب کے پاس ہماری شفاعت فرمائیے گا، اور پھر عرض کی کہ یا اللہ، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے اس پیغام کو پہنچا دے۔